کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ساریہ آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ دل میں غم اور ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ 5 سال پہلے احمد دبئی سے واپس آیا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی باتوں میں سختی، نگاہوں میں سردی اور دل میں دوری تھی۔ ساریہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ جوڑے۔ خدا، اگر یہ راز کھل گیا تو کیا ہوگا؟ رات کے سناٹے میں دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ احمد کی آواز گونجی، ساریہ، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ دل دھڑکنے لگا، سانس رک سا گیا۔ ساریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ احمد اندر آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی فضا میں تناؤ چھا گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ احمد نے سوال کیا۔ آواز میں تلخی تھی۔ ساریہ نے سر جھکایا۔ کچھ نہیں، مگر آواز لرز رہی تھی۔ احمد کے قدم قریب آئے، لیکن وہ رکا۔ فاصلے کی شدت محسوس کر گئے۔ یادیں واپس آ گئیں۔ پہلی ملاقات، وہ لمحے جب دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا، محبت کی پہلی خوشبو، پہلی بات، پہلی ہنسی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے۔ احمد کی خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تم ابھی بھی مجھے ویسا ہی چاہتی ہو؟ ساریہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن کیا؟ احمد نے گھڑتے ہوئے پوچھا۔ لیکن تم بدل گئے ہو۔ احمد کے ہونٹ سخت ہو گئے، آنکھوں میں تلخ یادیں چھپ گئیں۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور خاموشی چھا گئی۔ ساریہ نے اپنی سانسیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ وقت رک گیا ہو۔ اچانک احمد نے کہا، تم جانتی ہو، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ساریہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ میں بھی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ آئی نا احمد نے سر جھکایا۔ لیکن زندگی نے ہمیں آزمائش دی ہے۔ ساریہ نے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پاس بڑھایا، لیکن وہ رکا۔ کچھ فاصلے، کچھ خفگی، یہ سب ہمارے درمیان آ گئی۔ احمد کی آواز کانوں میں بج رہی تھی۔ ساریہ نے دل میں سوچا، کیا محبت ابھی بھی زندہ ہے؟ فضا میں خاموشی اور دل کی دھڑکنوں کا مل جل شور تھا۔ احمد نے اچانک کہا، کل رات جو میں نے کہا۔ ساریہ کے دل نے ایک جھٹکا محسوس کیا۔ کیا وہ لفظ دوبارہ آئے گا؟ اگر ہم اگلے سال تک کچھ نہ کر پائے تو؟ احمد کی آواز رکی۔ ساریہ نے مسکون رہنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ تو کیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ احمد نے آنکھیں جھکائیں۔ تو میں شاید مجبور ہوں۔ ساریہ کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی چھا گئی، لیکن ساتھ ہی دل میں امید بھی جاگی۔ کاش یہ صرف ایک غلط فہمی ہو۔ احمد اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ باہر کی تاریکی میں کچھ سوچتا رہا۔ ساریہ نے اندر بیٹھ کر دل کو سمجھایا، محبت اگر سچی ہو تو حالات اسے نہیں توڑ سکتے۔ اگلی صبح ساریہ کے دل میں بے چینی چھا گئی تھی۔ احمد کا رویہ آج بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ رات کے الفاظ اس کے ذہن
میں گونج رہے تھے۔ ساریہ نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا لیکن احمد کہیں نظر نہیں آیا۔ دل میں خوف اور امید دونوں جھلملانے لگی۔ اچانک دروازے پر قدموں کی آواز آئی۔ ساریہ نے سر اٹھایا۔ یہ آواز کسی اور کی تھی جسے وہ پہچانا نہ سکی۔ ایک نوجوان ملازم ہال خان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ بی بی جی، سب خیریت ہے؟ ہال خان نے احتیاط سے پوچھا۔ ساریہ نے آہستہ سے سر ہلایا لیکن دل میں خفگی چھا گئی۔ اپنا کام کرو اور چلے جاؤ۔ ہال خان نے خاموشی سے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا لیکن اس کی موجودگی نے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی دے دیا۔ ساریہ نے خود سے کہا، شاید کوئی تو ہے جو میری حالت سمجھ رہا ہے۔ دل کے اختتام پر احمد کی غیر حاضری نے اسے اور پریشان کر دیا۔ فون بجا لیکن وہ خود احمد نہیں اٹھایا بلکہ ایک عورت کی آواز سنائی دی، رمیش صاحب میں ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ ساریہ کا دل دھڑکنے لگا اور وہ عورت، شک اور خوف کی کیفیت بڑھ گئی۔ اس نے فوراً ہال خان کی طرف دیکھا جو قریب کھڑا تھا۔ ہال خان نے نرمی سے کہا، بی بی جی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ ساریہ کے ذہن میں سوالات کی لہر دوڑ گئی۔ کیا احمد واقعی مجھے چھوڑ دے گا؟ رات کے کھانے کے وقت بھی دل بے چین تھا کیونکہ احمد گھر نہ آیا۔ ہال خان نے کھانے کی تیاری خود کی۔ یہ دیکھ کر ساریہ کو عجیب سکون ملا۔ شاید یہ ایک اچھا انسان ہے جو صرف میری پرواہ کرتا ہے، لیکن دل میں خوف بھی بڑھ گیا کہ احمد کس مقام پر ہے۔ رات کے 11 بجے ہال خان کمرے میں آیا، ہاتھ میں 2 گلاس دودھ لیے۔ اس کی حرکت نے ساریہ کو چونکا دیا لیکن اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہال خان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ آپ کی صحت کے لیے بی بی جی۔ ساریہ نے دودھ لینے سے انکار کیا۔ اصل بات بتاؤں؟ ہال خان نے گہرائی سے دیکھا اور آہستہ آہستہ راز افشا کرنا شروع کیا۔ بی بی جی، کمی آپ میں نہیں، کمی احمد صاحب میں ہے۔ ساریہ کے کان کھڑکھڑے ہو گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہال خان نے کہا، میں احمد کے بڑے بھائی کا خاص ملازم ہوں اور مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ میں آپ دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ختم کروں۔ ساریہ کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو آ گئے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہال خان نے سر ہلایا۔ ہاں بی بی جی، اور میں نے پچھلے کچھ عرصے سے احمد صاحب کو وہ دوا دی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی والد نہیں بن پا رہے۔ ساریہ نے دل میں سوچا، تو میں اس کے لیے الزام دار کیوں تھی؟ ہال خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب میں وہ دوا نہیں دوں گا اور حقیقت سب کے سامنے آئے گی۔
دل میں سکون چھا گیا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی۔ کیا احمد یہ سب پائے گا؟ اگلی صبح احمد واپس آیا اور گل خان نے سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ احمد نے حیرت سے سنا، پھر خاموشی سے کہا، میں نے جو سمجھا وہ غلط تھا۔ ساریہ کے دل نے امید کی کرن محسوس کی۔ احمد نے اپنی غلط فہمیوں پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا اور دل میں محبت کی دوبارہ روشنی چھا گئی۔ 2 مہینے بعد ساریہ کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی، خوشی اور سکون نے سب کچھ چھا گیا۔ احمد نے ساریہ سے گلے مل کر وعدہ کیا کہ اب کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ ساریہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے بادلوں کے بعد سورج چمک اٹھا ہو۔ گل خان بھی وہاں موجود تھا، لیکن خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میری زندگی بچائی گل خان، ساریہ نے دل کی گہرائی سے کہا۔ گل خان نے مسکرا کر سر ہلایا، یہ میرا فرض تھا بیوی جی۔ احمد نے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، اب ہم صرف اپنے پیار پر توجہ دیں گے۔ ساریہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات کے کھانے کے بعد احمد نے روم میں خوشبو جلائی اور کہا، آج رات ہم صرف اپنے لیے ہیں۔ ساریہ نے نرم لہجے میں کہا، ہاں، صرف ہمارے لیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، دل کی دھڑکن ایک جیسی ہونے لگی۔ اگلے دن احمد نے ساریہ کے لیے باغ کا انتظام کیا، جہاں رنگ برنگے پھول اور خوشبوئیں تھیں۔ ساریہ نے کہا، یہ سب میرے لیے احمد؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، صرف تمہارے لیے۔ میری زندگی، ساریہ نے دل سے محسوس کی کہ اس کا شوہر واقعی بدل گیا ہے۔ دن کے اختتام پر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے اور ہر لمحے کے ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو گئے۔ گل خان نے باہر سے نظارہ کیا اور دل میں دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ کچھ دنوں بعد احمد نے ساریہ کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کا انتظام کیا، صرف قریبی دوستوں اور خاندان کے لیے۔ ساریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہر شخص اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ احمد نے سب کے سامنے ساریہ کے ہاتھ تھام کر کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساریہ نے بھی دل کی پوری محبت سے جواب دیا، اور تم میری زندگی کا سب سے بڑا سکون ہو۔ مہینے گزرنے لگے اور ساریہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ہر دن محبت بڑھتی گئی اور دونوں کے درمیان ایک ناقابل شخصیت رشتہ قائم ہوا۔ گل خان اکثر قریب آ کر دیکھتا کہ دونوں کی مسکراہٹیں کتنی پرسکون ہیں۔ احمد نے ساریہ کے لیے اپنی محنت میں کمی نہ آنے دی، ہر لمحے اس کی خوشی اور میل لگایا۔ وہ دونوں اکثر رات کو کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے اور محبت بھری باتیں کرتے۔ ساریہ نے سوچا، زندگی کی اصل خوشی تو اسی لمحے میں ہے۔ احمد نے کہا، اور یہ لمحہ ہم دونوں کا ہے، ہمیشہ کے لیے۔
दिन बदले, महीने बदले, लेकिन इनकी मोहब्बत की रोशनी कभी मद्धम ना थी। एक दिन अहमद ने सारिया के लिए एक सरप्राइज रखा, छोटा सा बाग जहाँ फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सारिया ने हैरियत से कहा, ये सब तुमने मेरे लिए? अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। सारिया के दिल की ने रोशनी से उछल कर कहा, मैं वाकई खुश नसीब हूँ। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर वादा किया कि अब कभी भी बीच में कोई गलतफहमी नहीं आने दी जाएगी। महीने गुजरे और आखिरकार सारिया को खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और अहमद ने अपनी बीवी के लिए खास इंतजाम किया। गुल खान ने भी इस लम्हे को अपनी आंखों में कैद किया, क्योंकि इसने देखा कि मोहब्बत और करीबी की जीत हमेशा होती है। अहमद ने सारिया को गोद में लिया और कहा, अब तुम मेरी माँ भी हो, मेरी जिंदगी की मुकम्मल हकीकत। सारिया ने अपनी मोहब्बत के आंसू बहाए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोनों ने अपनी मोहब्बत का जश्न मनाया और जिंदगी के नए बाब की शुरुआत की। अहमद ने वादा किया कि अब कभी कोई और औरत इनकी रिश्ते में दखल नहीं देगी। दिन के इख्तिताम पर सारिया ने अहमद के हाथ पकड़कर कहा, हमने सब कुछ साथ जिया और अब सब कुछ ठीक है। अहमद ने नरम लहजे में कहा, हाँ, और हमेशा के लिए ठीक रहेगा। दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों रह गए हो। महीने बाद इनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और बच्चा पैदा हुआ। सारिया ने दिल से महसूस किया कि अब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा गई है। अहमद ने भी दिल की गहराई से कहा, हमारी मोहब्बत की ये सबसे बड़ी जीत है। गुल खान ने भी मुस्कुराकर दिल में सोचा कि ये लम्हा वाकई यादगार है। बच्चे की मुस्कान ने घर में खुशी की रोशनी बिखेर दी। अहमद और सारिया ने अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत किया और कभी भी किसी बात को अपने दरमियान ना आने दिया। जिंदगी ने आखिरकार इन दोनों को सुकून और मोहब्बत दी, जिसकी वो तौक़ा कर रहे थे। महीने गुजरे और बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता गया। अहमद और सारिया दोनों ने बच्चे की तरबियत में अपनी मोहब्बत और कुर्बानी का हिस्सा डालना शुरू किया। गुल खान अक्सर इनके पास आकर देखता और दिल में दुआ करता कि ये खुशी हमेशा कायम रहे। हर दिन नए खुशियों और मोहब्बत के लम्हे लेकर आता। अहमद ने वादा किया कि अब कभी किसी गलतफहमी या दबाव को अपने रिश्ते में न आने देगा। सारिया ने भी दिल से कसम खाई कि वो हमेशा अपने शौहर की मोहब्बत और इज्जत में वफादार रहेगी। दिन बदले, रातें बदली, लेकिन इनका प्यार कभी मद्धम ना हुआ। घर में खुशी का माहौल छा गया और सब लोग मोहब्बत और सुकून का एहसास करने लगे। अहमद ने सारिया के लिए हर दिन छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी रखा। सारिया ने भी अपनी मोहब्बत का हर लम्हा अहमद के साथ गुजारना शुरू किया। कई माह बाद बच्चा पहले से ज़्यादा चला हो गया और खुश मिजाज हो गया। अहमद और सारिया ने एक दूसरों की हर ख्वाहिश का ख्याल रखा। गुल खान ने भी घर के हर मामले में मदद देना जारी रखा। सारिया ने महसूस किया कि हकीकी खुशी सिर्फ मोहब्बत, कुर्बानी और समझौते में है। अहमद ने भी दिल से
محسوس کیا کہ سب کچھ اسی وقت مکمل ہوا جب انہوں نے اپنی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ دن بہ دن ان کے رشتے میں مضبوطی آتی گئی۔ ہر شام کے وقت وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتے اور محبت کی کہانیاں سنتے۔ بچے کی ہنسی نے گھر میں روشنی بھر دی۔ احمد اور ثانیہ نے زندگی کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ گل خان بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ مہینے گزرے اور ثانیہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے سکون آ گیا۔ احمد نے ہر روز ثانیہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ثانیہ نے بھی دل سے محسوس کیا کہ محبت اور قربانی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ گھر میں ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے ثانیہ نے زندگی کے ہر امتحان کو مل کر جیلا۔ گل خان نے بھی دل کی گہرائی سے دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ دن بہ دن محبت بڑھتی گئی اور گھر میں ہر طرف سکون چھا گیا۔ احمد اور ثانیہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ جینے کا عزم کیا۔ بچے کی ہر مسکان نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کیا۔ زندگی کے تمام دکھ اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ احمد اور ثانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائیں گے۔ گل خان بھی ہر سال اس خوشی میں شامل ہوتا۔ ہر سال ان کی محبت اور قربانی کو یاد کیا جاتا۔ گھر کے ہر کونے میں محبت کی خوشبو محسوس کی جاتی۔ احمد اور ثانیہ نے ہر دن کو ایک نئے آغاز کے طور پر لیا۔ بچے کی پرورش میں محبت اور تربیت دونوں شامل تھی۔ گل خان نے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ گھر میں ہر دن خوشیوں کے رنگ بکھرتے۔ احمد اور ثانیہ نے ہر لمحے میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا خیال رکھا۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ مہینوں بعد احمد نے ثانیہ کے لیے ایک چھوٹی کتاب لکھی جس میں ان کی محبت کی کہانی تھی۔ ثانیہ نے کتاب پڑھ کر مسکرا دیا اور دل سے احمد کا شکر ادا کیا۔ گل خان نے بھی کتاب کا مطالعہ کیا اور دل میں سوچا کہ واقعی یہ رشتہ غیر معمولی ہے۔ احمد اور ثانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر سال بچوں کے لیے بھی محبت اور قربانی کی کہانیاں لکھیں گے۔ گھر میں ہر لمحہ محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی ثانیہ کے ساتھ فاصلے نہیں آنے دے گا۔ ثانیہ نے بھی دل سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ احمد کے ساتھ رہے گی۔ بچے کی ہر ہنسی نے گھر میں خوشی کی روشنی بھر دی۔ گل خان نے بھی دل میں سوچا کہ واقعی اس نے صحیح وقت پر کچھ ٹھیک کیا۔ زندگی کے ہر لمحے میں محبت اور قربانی کی جیت نظر آ رہی تھی۔ مہینوں بعد احمد اور ثانیہ نے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ وہ اکثر اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے اور سبق سکھاتے۔ گل خان بھی ان کے قریب رہ کر سب کچھ دیکھتا اور خوشی مناتا۔ احمد نے ثانیہ کے لیے ہر دن ایک نیا سرپرائز رکھا۔ ثانیہ نے بھی ہر لمحہ احمد کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا۔ گھر میں خوشی کی فضا چھا گئی اور محبت کی روشنی ہر کونے میں پھیل گئی۔ احمد اور ثانیہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ جینے کا عزم کیا۔ زندگی کے تمام دکھ اور پریشانیاں ختم ہو گئیں اور آخرکار محبت، قربانی اور
صبر کی جیت نے ان کی زندگی مکمل کر دی۔